کلپ نمبر 275۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 4 سے 6 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ ترجمہ: اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما تأتیہم من آیہ، اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی نہیں آتی۔ اس سے پہلی آیات میں مشرکین کے اس کفر کو بیان کیا گیا جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے تھے، اور اس آیت سے مشرکین کے اس کفر کو بیان کیا گیا ہے جو وہ حضور پر نور علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ کا کفر و سرکشی میں حال یہ ہے کہ ان کے پاس جب بھی قرآن مجید کی آیات آتی ہیں یا وہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات دیکھتے ہیں تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ ترجمہ: تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا تو عنقریب ان کے پاس اس کی خبریں آنے والی ہیں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ فقط کذبوا بالحق، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ یہاں حق سے یا قرآن مجید کی آیات مراد ہیں یا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے معجزات، کہ جب بھی قرآن کی آیتیں یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کفار مکہ کے سامنے آتے یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کچھ سمجھاتے تو وہ آپ علیہ السلام کو جھٹلاتے۔ اس پر فرمایا کہ ان قریب ان کے پاس خبریں آنے والی ہیں اس چیز کی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی عظیم الشان خبر ہے اور اس کی ہنسی بنانے کا انجام کیسا خوفناک ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش بھیجی اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ اس سے پہلی آیات میں سرزنش اور وعید کے ذریعے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ پھیرنے، حق کو جھٹلانے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا۔ اس آیت میں سابقہ قوموں کا عبرتناک انجام بیان کر کے انہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا شام اور دیگر ملکوں کی طرف سفر کرنے کے دوران کفار مکہ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ اے اہل مکہ، ہم نے انہیں زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور جب انہیں ضرورت پیش آئی تو ہم نے ان پر موسلا دار بارش بھیجی جس سے ان کی کھیتیاں شاداب ہوئیں اور ان کے درختوں، رہائش گاہوں اور محلات کے قریب نہریں بہا دیں، جس سے باغ پرورش پائے، پھلوں کی کثرت ہوئی اور دنیا کی زندگانی کے لیے عیش و راحت کے اسباب باہم پہنچے۔ لیکن جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کے احکامات کو جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی یہ جاہ و حشمت اور ساز و سامان انہیں ہلاکت سے نہ بچا سکا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی اور دوسرے لوگوں کو ان کا جانشین بنا دیا۔ ان کا عبرتناک انجام دیکھ کر تم بھی نصیحت حاصل کرو اور سابقہ کفار والی روش اختیار نہ کرو، ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے۔ سابقہ امتوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس آیت میں گزری ہوئی امتوں کا جو حال اور انجام بیان کیا گیا کہ وہ لوگ قوت، دولت اور مال و عیال کی کثرت کے باوجود
कुफ्र और सरकशी और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अहकाम की मुखालिफत करने की वजह से हलाक कर दिए गए, इसमें बतौर ख़ास कुफ़ार और उमूमी तौर पर हर मुसलमान के लिए इबरत और नसीहत है। इसलिए सबको चाहिए कि उनके हाल से इबरत हासिल करके ख्वाब गफलत से बेदार हों और कुफ्र और सरकशी और गुनाहों को छोड़कर ईमान, इताअत, इबादत और नेक कामों में मसरूफ़ हो जाएं। कुफ़ार की दुनियावी तरक्की बारगाह इलाही में मकबूलियत की दलील नहीं। इस आयत से ये बात मालूम हुई कि दुनियावी खुशहाली, मालो दौलत और सहूलियात की कसरत अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ामंदी की अलामत नहीं, वरना कारून तो बहुत बड़ा मकबूल बारगाह इलाही होता। यहाँ से उन लोगों को दर्स हासिल करना चाहिए जो मुसलमानों के मुकाबले में कुफ़ार की दुनियावी तरक्की, साइंसी महारत, सहूलियात की कसरत, इजादात की बहुतात, मालो दौलत की फरावानी देकर उन्हें बारगाह इलाही में मकबूल और मुसलमानों को मरदूद समझते हैं और अखलाक व किरदार में मुसलमानों को कुफ़ार की तकलीद का मशवरा देते हैं। कुफ़ार की दुनियावी कामयाबी मकबूलियत की नहीं बल्कि मोहलत की दलील है, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून यह है कि वो काफिरों की जल्द पकड़ नहीं फरमाता बल्कि उन्हें मोहलत देता और आसाइशें अता फरमाता है, फिर उन्हें अपने अजाब में मुब्तला करता है। नीज नाम निहाद दानिश्वर मुसलमानों को यूरोप की अंधी तकलीद का ना ही फरमाएं तो बेहतर है और वो अपनी कानूनी सोच अपने पास ही रखें।